تو جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نا، اس کی اوور ڈوز تو ہمیں اور اچھا بناتی ہے. سچائی کی اوور ڈوز ہے، اللہ کے آگے جھکنے کی اوور ڈوز ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھنے کی اوور ڈوز ہے. یہ اوور ڈوز تو ہے ہی بہترین. یہ آپ کو ایکسٹریمسٹ بنا ہی نہیں سکتی. ایکسٹریمسٹ آپ کو تب آپ بن جاتے ہیں جب آپ غلط رویوں میں جائیں. لیکن یہ جو میں بات کر رہی ہوں آفٹر لائف اکاؤنٹیبلٹی، آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں اگر صراط مستقیم پہ ہوں، صحیح کام کر رہی ہوں، میں نے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ بات پڑھ لی ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میں اس کا طریقہ غلط اختیار کر رہی ہوں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ایمان اور احتساب کے ساتھ جب آپ اپنے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ نہیں، یہ میرا نقصان نہیں اس میں ہو سکتا. اسی طرح صبر بڑھتا ہے، سیلف کنٹرول بڑھتا ہے، سیلف ڈسپلن انسان کا بڑھتا ہے. انسان اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتا ہے، اللہ کی اطاعت میں آتا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے دل کو بہت صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کا ہر نیک عمل جو ہے، بنی آدم کا ہر نیک عمل جو ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے. اور روزے کے لیے کیا فرمایا؟ اس کا ثواب میرے ذمہ. اس کا اللہ تعالیٰ نے کوئی کوانٹیفائی نہیں کر کے دیا. روزے کا ثواب اپنے لیے رکھا کہ میں اس کا دوں گا ثواب، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص جو کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھنا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ روزہ جو ہے وہ آخرت میں ہمارے لیے سفارش کرے گا. جس شخص کو بخش دیا جائے کہ اس نے روزہ رکھا. اور روزے میں آپ دیکھیں ہمیں کھانا پینا جو ہے اس سے نکل کر کس چیز کی طرف آنا ہے؟ تقویٰ کی طرف آنا ہے. ہمارا زیادہ وقت کس چیز میں لگ رہا ہے؟ کھانے پینے میں. تو جو لوگ ویٹ واچرز ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ روز ویئنگ اسکیل پہ کھڑے ہو کے اپنا وزن دیکھتے ہیں. تو اسی لیے رمضان میں ہم نے روز اپنا تقویٰ اور محاسبہ جو ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. آج کیسا لگ رہا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ میں کسی ایکسپرٹ کو سن رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا یہ جتنی عبادات ہیں نا جو ارکان اسلام ہیں اس میں سے کھانے پینے کو جو روکا ہے وہ روزے میں روکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کھانے پینے میں اوور انڈلج ہوتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارا یہ جو محاسبہ ہے، ایمانی کیفیت ہے، جو تقویٰ کا لیول ہے وہ سفر کرتا ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں جب ہمارے گھر والے سارے جو ہیں وہ اس میں زیادہ انوالو ہیں، بچے بھی آپ پہ چیختے چلاتے ہیں بھائی چٹنیاں ہونی چاہیے، اور اماں آپ پلیز اپنا اسلام جو ہے نا رمضان کے بعد شروع کرنا، ہمیں نہ لیکچر دیں، ہمیں کھانا چاہیے. اور آج کل تو آپ کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ہے کہ ساری رات ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں، آرڈر بھی دے رہے ہیں، اور سحریاں کرنے جا رہے ہیں، افطاریاں کرنے جا رہے ہیں. کتنا روک سکتے ہیں؟ جو جوان بچے ہو جائیں ان کو روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے والدین کے لیے. کتنا وہ روکیں گے؟ کچھ تو ہم یہ کریں کہ انٹیگریٹ کر لیں. انٹیگریٹ کیسے کریں؟ مثلا آپ سحری بنا رہے ہیں تو سحری سے پہلے جب اٹھے تو استغفار کی کثرت کرتے جائیں. اللہ کو پتہ ہے نا آپ کی اس وقت مشکل ہے زندگی، اور نہیں کوئی گھر والے اگر سن رہے بات، جہاں سن رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو بھی سکھائیں، ان کو بھی سمجھائیں کہ لیٹس فوکس آن دس تھنگ ان رمضان. اور جانی وہ سمجھ رہے تو آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنے تقویٰ کے اوپر فوکس کریں گے. نمازیں اپنی بہتر بنائیں، دعائیں بہت زیادہ کریں، ہر وقت دعائیں کریں. سیلف ٹاک چھوڑ دیں رمضان میں. میری زندگی کے دکھ، میری پریشانیاں، ہائے دسمبر میں فلاں کی شادی ہے اس میں کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، گھر کب بنے گا، خرچے کیسے پورے ہوں گے، یہ ساری باتیں کرنا رمضان میں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے؟ پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا، سیاست میں کیا ہو رہا ہے، ڈزنٹ میٹر. رمضان آف. ہم جیسے بچوں کو کہتے ہیں اسکرین بند کر دو رمضان میں، تو ہم بھی تو اپنی جو یہ ساری ہم نے باتیں چلائی ہوئی ہیں ان کو کم کرنا چاہیے نا. ہم وہی کام کر رہے ہیں. ان سب چیزوں کو چھوڑ دیں، قرآن پاک سے تعلق کو بڑھا دیں. نمازیں نوافل ان کا اہتمام زیادہ کریں. افطاری جو آپ بنائیں آپ اپنے کھانے کو سمپلیفائی کرتے ہیں اگر گھر والے نہیں بھی کرتے، کیونکہ آپ نے تو اپنے تقویٰ پہ کام کرنا ہے نا. تو آپ ضرور دیکھیں کہ آپ کا کھانا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے سمپل ہو جائے، بہتر ہو جائے. دورہ قرآن اٹینڈ کریں. آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے، ان پرسن بھی کیا جا سکتا ہے. کسی بھی طریقے سے آپ اس میں انوالو ہوں. ناظرہ قرآن پڑھائیں. تراویح کا اہتمام کریں، قیام اللیل. مساجد جہاں جہاں آپ جا سکتے ہیں، جیسے اس وقت ہم رحمت للعالمین مسجد میں موجود ہیں اور یہاں پہ تراویح کا انتظام ہوتا ہے، یہاں پر آپ آئیں. یا آپ دور سے آئے ہوئے تو اپنے گھر کے پاس جو مساجد ہیں ان میں جائیں. مسجد میں نہیں جا سکتے گھر میں پڑھ لیں. میں خود پرسنلی
بچی ہیں میری تو کچھ سالوں سے میں گھر میں ہی ان کے ساتھ پڑھتی ہوں، کیونکہ وہ بہت خوشی سے مجھے مسجد میں بھیجتی ہیں. آپ کو شوق ہے آپ ضرور جائیں، لیکن اس سے کیا ہوگا، وہ روز نہیں جائیں گی. تو میں چاہتی ہوں کہ ان کا بھی تعلق مضبوط رہے، تو ہم گھر میں پڑھتے ہیں، پھر کبھی کبھی ہم بیچ میں کسی مسجد میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ ہم اپنا قرآن پاک وہیں پہ پڑھتے ہیں، اور اس سے ان کو بھی ایک چاہت رہتی ہے، اور ایک دفعہ وہ بھی پورا ریوائز ہو جاتا ہے. تو کوئی بھی طریقہ کریں جس سے آپ کی فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہو. آپ لوگ مل کے ایسے پروگرامز میں جا سکتے ہیں جہاں پوری فیملیز جاتی ہیں. سوشل گیدرنگز میں تو سب کو یہی ریکمینڈ کرتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں افطاریاں نہ کریں. مجھے اگر کوئی افطاری پہ بلا بھی لے، کئی دفعہ کوئی ایسا رشتہ دار جاننے والا ہوتا ہے، آپ اسے انکار نہیں کر پاتے، تو میں فوراً یہ نہیں پلاننگ کرتی کہ ہائے اب مجھے بھی افطاری کب کرنی ہے ان کی. میں بالکل ڈھیٹ بن جاتی ہوں. میں افطاری کھاتی ہوں، ان کو خوب دعائیں دیتی ہوں، اور میکسیمم میں یہ کرتی ہوں کہ ان کے لیے کچھ بنا کے کسی دن بھیج دیتی ہوں. ٹھیک ہے، آج کل تو یہ بھی بہت آسان ہے، آپ آرڈر کر دیں، ان کے گھر پہنچ جائے اور آپ یہاں پہ پے کر دیں، یا پھل بھیج دیں، کوئی بھی اور ایسی چیز تحفے کے طور پہ بھیج دیں. عید کے بعد ان کی کوئی دعوت کر دیں، لیکن اپنا رمضان اور اپنے ملازم اور گھر والوں کا رمضان نہ خراب کریں. ٹھیک ہے، اس سے بچ جائیں جتنا بچتے ہیں. کوئی بات نہیں، لوگ آپ کو وہی بات آ جائے گی نا، لوگ کہہ دیں گے لو جی عجیب ہے، تو افطاری نہیں اس نے لوٹائی، ہم نے اس کو افطاری پہ بلایا، تو آپ نے تو نہیں ان کو انسسٹ کیا تھا کہ افطاری کریں. اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، ان کا اہتمام، جو نیکی کا کام جہاں جہاں ملتا ہے اس کو کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت ویسے ہی دل نرم ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو اپنے ایمان کو بڑھائیں. اور آپ کو میں بتاؤں، جتنا آپ فوکس اپنا ایمان، احتساب اور کھانا پینا کم کرنا اور نیکیاں بڑھانے پہ رکھیں گے، تو وہ آخری عشرہ بھی آپ کا اچھا گزرے گا. آخری عشرے میں بھی آپ بہت کچھ کر سکیں گے. ہم تھکتے اس لیے کہ ہم غلط طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا، جس طرح جو بڑے بچے ہیں، جیسے 16-17 سال کے بچے ہیں، اب جب ہم ان کو اس طرح کہہ رہی ہوتی ہیں تو وہ ہم سے اس طرح بہت خوشی سے چڑچڑی ہو رہے ہوتے ہو، یا کہتے ہو کہ یہ کیوں نہیں یہ سن رہا. یعنی رمضان میں ہم اسپیشلی زیادہ ان کو فوکو کر رہے ہوتے ہیں نا، اب یہ نماز پڑھو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، اور آگے پیچھے اتنا اس طریقے سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر بچوں کو کس طرح ہمیں، یعنی ظاہر گلٹ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ چیز صحیح نہیں کی ہے، ہم سے یہ کوتاہیاں ہو چکی ہیں. اب جو آپ باتیں جس طرح بتا رہی ہیں، تو وہ جو بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ تو ہم وہ چیزیں اس طرح سے کر سکتے ہیں. میرے بچے جس طرح سے تھے، میں ہر جگہ جہاں جاتی تھی ان کو لے کے جاتی تھی. بالکل ایسے. تو اب آپ ان کو، اب وہ اس طرح سے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں مولوی نہ بنائیں، ہم اپنی جو نماز پڑھ رہے ہیں بس وہی کافی ہے. آپ کی عمر میں پہنچ کے بندہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ چیلنج کی طرف نشاندہی کی ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم ان کو اپنے ساتھ بھی لے کے مختلف مجالس میں جاتے ہیں، ان کو قرآن سے اٹیچ کرتے ہیں. لیکن اب وہ وقت آ جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمیں کہتے ہیں ہمیں مولوی نہ بنائیں، آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، اریٹیٹ ہوتے ہیں. اس کے لیے جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں پروسیس انٹرونشن. پروسیس انٹرونشن یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے لفظوں میں جامع بات کرنا، جو کہ سنت کا طریقہ ہے. ہم کیا کرتے ہیں، لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں، اور ہم بچوں کو ٹونٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ان کو اتنا کچھ سنا دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک مدر مجھ سے شیئر کر رہی تھی کہ میری بیٹی نے میرے ساتھ مس بیہیویئر بہت زیادہ کیا، تو میں نے اس کو بتایا کہ بیٹا یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس پہ جہنم ہوتی ہے. میں مطلب شوق میں سن رہی تھی. ٹھیک ہے، وہ بچی زیادتی کر رہی ہے، لیکن جب آپ اس کو یہ بتائیں گے، جب وہ آلریڈی زیادتی کر رہی ہے تو وہ کیا کرے گی؟ ٹھیک ہے، آپ بچہ نماز نہیں پڑھا اور آپ نے کہا کہ بیٹا یہ جو نماز ہوتی ہے نا، یہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ہے. اب یہ صحیح حدیث ہے لیکن یہ موقع غلط ہے. تو پروسیس انٹرونشن یہ ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی بات کریں، جامع بات کریں، ہلکا ہلکا میسج دیتے رہیں. دیکھیں کبھی کبھی کچھ عرصہ لگ جاتا ہے، کوئی ٹائم لگ جاتا ہے. بچے کے مزاج کو سمجھیں، اس کے لیے دعائیں بہت زیادہ کریں، اور ساتھ ساتھ جو وہ کرنے کے لیے تیار آپ کو لگتا ہے نا، جتنا وہ کر سکتا ہے، آپ خود اسیس کریں. یہ میرا بچہ 10% پہ ہے تو میں اسے 12% کراؤں گی، یہ 50% پہ ہے تو میں 52% کراؤں گی. کراتے رہیں، گیو اپ نہیں کریں. پھر ہم بھی کیا کرتے ہیں، منہ بنا کے کہتے ہیں بھاڑ میں جاؤ، پھر اللہ تمہیں خود پوچھے گا. نہیں. ایک اور بات یہ یاد رکھنی ہے کہ اس چیز کا پریشر نہیں لینا کہ بچہ آپ سے اپسیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہوگا،
پیرنٹنگ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پیرنٹنگ میں ہم نے ووٹ نہیں لینا کہ ہم آپ کی مرضی کا کام کریں گے بیٹا جی تو پھر آپ ہم سے خوش ہو جائیں اور آپ سب کو کہیں آئی ہیو گریٹ پیرنٹس. مجھے جب بھی والدین آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں, ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا, تو میری خطرے کی گھنٹی بجتی ہے. جب گھر میں 2 ہفتے گزرے اور میرے بچوں کو مجھ سے کوئی اختلاف نہ ہو تو مجھے پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ کیا مسئلہ ہو رہا ہے, کیونکہ تھوڑے تھوڑے اختلافات ہوں گے. والدین نے بچوں کو سمجھانا بھی ہے, روکنا بھی ہے, تو یہ ہوگا. لیکن آپ نے بس ان کے لیے دعائیں بہت زیادہ کریں اور آنسو سے ان کے سامنے رویا کریں, ایموشنل بلیک میل کیا کریں. مطلب لڑنے کے بجائے آپ کی ایموشنالٹی آنی چاہیے. اور اگر بچہ آپ کا کہتا ہے ٹھیک ہے آپ رو رہی ہیں تو میں آپ کی خاطر نماز پڑھ لیتا ہوں جا کے, تو گلے لگا کے کہیں تھینک یو سو مچ. یہ نہ کہیں کہ میری خاطر نہیں کچھ بھی کرنا, جو کرنا اللہ کی خاطر کرو. آپ کے لیے بھی کرے, آپ کے بیٹا تم نے میرے لیے بھی کر لیا نا تو میں تو تمہارے لیے اتنی دعائیں کروں گی, میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. اور آپ دل میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر اپنی محبت ڈالتے ہیں. میں اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے لیکچرز میں کافی ایسے سنتی ہوں تو وہی ٹیکنیکس. میری بیٹی ماشاء اللہ 17 ایئرس کی ہے. میں رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ہی میں شروع کرتی ہوں کہ تراویح بھی پڑھنی ہے, اب یہ بھی کرنا ہے. ماشاء اللہ نماز تو وہ پڑھتے ہیں, تو اب تراویح جب اسٹارٹ ہوتے ہیں تو تراویح پہ ہم اسٹک ہو جاتے ہیں. میں نے تو نہیں پڑھی, پھر ہم میں بٹھاتی ہوں لیٹس ٹاک کہ مطلب کیا کرنا, آپ نے کتنا کرنا ہے. کہتے تھے ٹھیک ہے مسجد جاؤں گی, نماز پڑھ لوں گی, تراویح نہیں پڑھوں گی. اچھا ٹھیک ہے. جب کچھ دن جاتے ہیں ہم ادھر ہی مسجد میں آتے ہیں, ادھر ہی میں کہتے اچھا ٹھیک ہے آپ بک ساتھ لے جائیں, نماز پڑھ کے پیچھے بیٹھ جانا, اپنی اسٹڈی کرنا. جب ہفتہ گزرے ایک تو پڑھ لینا, آخری ہوتے کو دن قریب ہے تو کرتے کرتے نا اینڈ تک وہ پڑھ لیتی ہے. اچھا میں نے خود بھی ایگزیکٹلی یہ کیا ہے. جب بچیاں چھوٹی تھیں, جب اس ایج میں آنا شروع ہوئی کہ ہم نے نہیں مسجد جانا, ہم تھک جاتے ہیں لمبی تراویح, تو میں کہتی تھی اچھا 2 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, پھر پیچھے بیٹھ جاؤ. لوگ ہمیں عجیب طریقے سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا لوگوں کی پرواہ نہیں کرو, اللہ تم سے خوش ہوگا. تم لوگ تلاوت سن رہے ہو, اللہ کو پتہ ہے کہ تم لوگ تھک گئے ہو. ہم جو بہت زیادہ بچوں کو پریشر ایسے موقع پہ دیتے ہیں نا, وہ بھی لوگوں کا ہی دیتے ہیں. فلاں کے بچے جا رہے ہیں, لوگوں کے بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی مجھے کوئی مدر بھی کہتی ہے لوگوں کے بچے کتنے اچھے ہوتے ہیں, کتنا کام کرتے ہیں, میں کہا وہ کون سے لوگ ہیں ذرا مجھے تو بتائیں. میں تو جتنے لوگوں کو جانتی ہوں سب اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں. کوئی بچہ ہوگا جو واقعی اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے ایسا بنایا کہ وہ آپ کی ساری باتیں سن رہا ہے, لیکن باقی سب بچوں کے ساتھ آپ کی کسی نہ کسی لیول پہ کوئی اسٹرگلز چل رہی ہوتی ہے. فرسٹ ایئر اس نے کوئی تراویح نہیں پڑھی تھی, وہ پیچھے بیٹھ کے اپنی بکس کھول کے پڑھتی تھی. سیکنڈ ایئر تیسرا سال ہے ہمارا وہاں سے, تو اب جا کے اس نے پڑھنا شروع کیا. اور کئی بچے ایسے ہوں گے شادی کے بعد جب ان کے اپنے بچے ہوں گے پھر وہ اس کے بعد پرٹیکولر ہونا شروع ہوں گے, پھر احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہے. جس طرح میرے ہسبینڈ تراویح نہیں پڑھتے, باقی نماز پڑھتے ہیں, تراویح نہیں پڑھتے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے. تو اب آپ جب بچے میرے بیٹے ہیں دونوں, ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو بس تراویح کا کہیں بولنا. آپ ان کو اس طرح بتاتے ہیں جو آج ہم نے جیسے استقبال رمضان کا کیا, تو ہم نے یہی بات کی ہے نا, میں نے بھی نہیں آپ سے کہا کہ یہ فرض عبادت ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا ایمان بڑھتا ہے. حدیث سامنے کریں نا کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرماتا ہے. تو یہ ایک بونس عبادت ہے جو کہ ہم اگر رمضان میں اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے, پورے مطلب 12 مہینوں میں سے 1 مہینے میں ہم کرتے ہیں, تو ہمیں اس کے بینیفٹس کتنے ملتے ہیں. تو آپ اگر لارجر بینیفٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اس کو کریں. ہم اس بحث میں نہ پڑیں, ہم کہ بالکل یہ تو نفلی عبادت ہے, لیکن اس کا جو فائدہ ہے رمضان کے ساتھ وہ بہت زیادہ ہے, تو اس وجہ سے ہم اس کو کرتے ہیں. آپ کہیں کہ دیکھیں آپ مقصد کیا ہے نا, رمضان میں ہم تقویٰ کے اوپر کام کریں, ہم اس مقصد کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. تراویح جو ہوتی ہے یہ تہجد کی نماز ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں پڑھتے تھے, اور رمضان میں کیونکہ ہم اس میں قرآن پورا مکمل کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے ہو گیا. اس پہ یہ بھی بحث چلتی ہے نا 20 تراویح کے 8 تراویح, کیونکہ بیسیکلی یہ تہجد کی نماز ہے جو کہ پڑھی گئی, تو اس لیے زیادہ تر لوگ 8 تراویح کر کے پڑھتے ہیں. لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں کے لیے اتنا لمبا قیام کرنا مشکل ہو رہا تھا تو انہوں نے اس کو بریک اپ کر دیا. تو نفلی عبادت ہے, اس میں اتنی بحث اور اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلے جی اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.